वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इजलास में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस और उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलाकाई तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई रवाबित की मज़बूती, तवानाई के शोबे में ताउन और ख़ित्ते में पायदार तरक्की के हुसूल के इक़दामात पर जोर देंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ की EC और रुकन मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी स्केजुअल्ड। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के हर बच्चे को पोलियो के खतरे से बचाने के लिए पुरअज़्म। तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा यकीनी बनाएं। फ्रंट लाइन वर्कर्स की लगन, हुकूमत के अज़्म और शराकतदारों के ताउन से पोलियो के खिलाफ अहम पेशरफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास। इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल मईशत पर जायज़ा इजलास। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। कमेटियाँ शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। स्टेट बैंक डिजिटल अदायगी के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे। छोटे कारोबारों की शमूलियत के लिए सहल पैकेज मुतारिफ कराया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ की तमाम वफाकी इलाकों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सहूलियत मुतारिफ कराने के अहकामात। SIFC का दूसरा साल बातनी वसाइल, पॉलिसी इस्लाहात और खुद कफालत की जानिब मौसर पेशरफ्त। रैकोडिक, सैंडिक और दीगर बातनी मनसूबों में पेशरफ्त और सनती खुद इनसारी की जानिब बड़ा कदम। नेशनल माइनिंग फंड का क़याम, यकसा कवानीन और जदीद लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का क़याम अमल में आया। सऊदी अरब, चीन, अमरीका और कुवैत जैसे आलमी शराकतदारों के ताउन से मज़ीद तक़वियत मिली। वज़ीर दाखिला वज़ीर ममलकत की सरबराही में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास और गुफ्तगू। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए मकामी आबादी का किरदार अहम है। उलमा कराम दहशत गर्दी को ख़त्म करने में हुकूमत की मदद करें। इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी। दालबंदीन में रक्षान डिवीजन के मसाइल और तरक्याती इक़दामात पर जिरगा। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान, कमांडर बलूचिस्तान कोर, सूबाई वज़रा, कबायली माहिदीन, तलबा, ख़वातीन और शहरियों की शिरकत। शुरका की यादगार शहादा पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई। रैकोडिक मनसूबे से बलूचिस्तान को 25% मुनाफा हासिल होगा। तमाम गैर हुनरमंद मुलाजमीन बलूचिस्तान से लिए जाएंगे। BS प्रोग्राम के तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। जिरगे का एलामिया। गुरीला जंग पर मुफ्ती अब्दुल रहीम का तफसीली शरई मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गोरिल्ला जंग के तनासुर में अहम शरई निकात सामने आ गए। शरीयत की रोशनी में रियासती इक़दामात जायज़ करार दिए। अगर रियासत शक की बुनियाद पर 100 अफराद को गिरफ्तार करे तब भी शरीयत इजाज़त देती है। गोरिल्ला जंग का मकसद मकामी आबादी को नुकसान पहुँचाकर रियासत से मुतनफ़र करना है। रियासती इदारे शरई दायरे में रहकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की स्पेन में सियोल FFD4 इजलास में शिरकत। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलकत शिज़रा मनसब अली खान भी शरीक। शमसी तवानाई समेत सब्ज़ तवानाई के ज़राए तलाश करने की अहमियत पर जोर। कर्ज़ में रिलीफ और मौसमियाती सरमायाकारी के मनसूबों पर गौर। समंदर और दरिया पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। वफाकी वज़ीर मवासिलात की रशियन फेडरेशन के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन समेत शंघाई ताउन तंजीम के इजलास और मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। मवासिलात के शोबे में सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई चाहते हैं। रेल, रोड नेटवर्क और तिजारती राहदारियाँ पाकिस्तान की तरजीह हैं। वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। ऐसे प्लेटफार्म से बाहमी ताउन में इजाफा खुशाइंद है। अब्दुल अलीम खान। समंदर पार पाकिस्तानियों के वफाकी वज़ीर की सदारत में वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स का इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत, बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए अमल दरामद का जायज़ा।
حکومت تارکین وطن کے ساتھ روابط کو قومی ترقی کے لیے بامعنی اور باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم، ترسیلات زر میں اضافے اور سرمایہ کاری کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو ترغیب دینے کا فیصلہ۔ وزیر بحری امور جنید انوار سے پاکستان میں IUCN کے نمائندے محمود اختر کی ملاقات۔ سمندری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق۔ IUCN کا پاکستان کی بلو اکانومی کے اہداف میں تعاون کا اعادہ۔ پاکستان کے ساحلی علاقے ماحولیاتی خطرات کی زد میں ہیں۔ آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج سمندری زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ ماحول کے تحفظ سے معیشت، صحت اور سیاحت کو فائدہ ہوگا: جنید انوار چودھری۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس، تمام ریلوے ڈرائی پورٹس کو آؤٹ سورس کرنے پر غور۔ وفاقی وزیر کا تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو سخت محنت اور اصلاحات کا حکم۔ ریلوے افسران کو اسٹیشنز کے بار بار دورے کرنے کی ہدایت۔ مسافروں سے براہ راست رابطہ اور مسائل کا حل یقینی بنایا جائے۔ محمد حنیف عباسی کا اسٹیشن ماسٹرز کو صفائی، خوبصورتی، ہارٹیکلچر اور دیکھ بھال میں بہترین کارکردگی پر انعام دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت ڈریپ کا اجلاس، انتظامیہ کی API پالیسی اور نیفتا کریکر منصوبے پر بریفنگ۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے نظام کو مؤثر بنایا جائے۔ حکومت ادویات کی برآمدات بڑھانے کے لیے پرعزم ہے: وزیر صحت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ کی راولپنڈی میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان روابط کو مزید وسعت دینے اور تعاون کا دائرہ کار بڑھانے پر زور۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار اور قربانیوں کو اجاگر کیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان امریکہ باہمی دفاعی تعاون اور مشترکہ مفادات کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا امریکہ کا دورہ۔ واشنگٹن میں امریکہ کی سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ دونوں ملکوں کی فضائیہ کے درمیان تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کا اعلیٰ فوجی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ گزشتہ 10 سال میں کسی بھی پاکستانی ایئر چیف کا یہ پہلا امریکہ کا دورہ ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی کامیاب سفارتی حکمت عملی۔ پہلگام واقعے پر کواد ممالک بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کا پہلگام واقعے کی شدید مذمت اور فوری انصاف کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں مشترکہ بیان جاری۔ مشترکہ بیانیے میں نہ پاکستان کا نام لیا گیا اور نہ ہی پاکستان کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ بھارت کے پاکستان پر عائد کردہ الزامات کو عالمی برادری نے ایک بار پھر مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ CNBC۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا سربراہ، بھارت کی سفارتی شکست۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ بھارت کے پاکستان مخالف جھوٹے پروپیگنڈے کو ایک بار پھر شدید دھچکا۔ کچھ روز قبل ہی پاکستان کو اقوام متحدہ کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا نائب چیئرمین بنایا گیا۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی مقبولیت، BJP اور کانگریس کے درمیان سیاسی جنگ چھڑ گئی۔ کانگریسی رہنما مودی سرکار کو سفارتی ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ تلنگانہ میں BJP اندرونی خلفشار کا شکار۔ سفارتی ناکامیوں کے بعد مودی کی جماعت اور رہنما اقتدار اور عہدوں کی ہوس کا شکار۔ رام چندر راؤ کو پارٹی صدر بنانے پر BJP کے رہنما ٹھاکر راجہ سنگھ نے استعفیٰ دے دیا۔ راجہ سنگھ شدید مایوسی کے بعد حمایتی کاؤنسلرز کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ BJP میں قربانیاں دینے والوں کو دھتکارا جا رہا ہے۔ پارٹی کے بعد سینئر رہنما ذاتی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں اور کارکنوں کی رائے کو نظر انداز کر رہے ہیں: راجہ سنگھ۔ امریکہ کا ایران کی جانب سے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے پر اظہار تشویش۔ ایران کا IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ ایران بغیر کسی تاخیر کے عالمی ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔
غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور بربریت کا سلسلہ جاری، صبح سے اسرائیلی بمباری میں 73 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ امدادی مراکز پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے 33 فلسطینی شہید، اسرائیلی بمباری سے انڈونیشین اسپتال کا ڈائریکٹر، اہلیہ اور بچوں سمیت شہید۔ ڈاکٹر مروان السلطان اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ سٹی میں رہائشی عمارت پر حملے میں شہید ہوئے۔ بنگلہ دیش کی کرائم ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کا مجرم قرار دے دیا۔ مبینہ آڈیو لیک معاملے پر 6 ماہ قید کی سزا۔ آڈیو لیک میں شیخ حسینہ نے مقامی رہنما کو 227 لوگوں کے قتل کا حکم دیا۔ عدالت نے اس بیان کو عدالتی کارروائی میں مداخلت اور توہین عدالت قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی کے قریب کشتی ڈوبنے سے 4 افراد ہلاک۔ کشتی میں عملے کے 12 ارکان سمیت 65 افراد سوار تھے۔ 23 افراد کو بچا لیا گیا، تاہم 38 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ کشتی ڈوبنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ الزامات لگانا پروپیگنڈا ہی پی ٹی آئی کا طرز سیاست ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پوری توجہ کرپشن اور لوٹ مار پر مرکوز ہے۔ صوبائی حکومت کا فنڈز نہ ملنے کا الزام بھی بے بنیاد ہے۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی شعبہ تنزلی کا شکار ہے۔ سانحہ سوات خیبر پختونخوا کے نظم و نسق کی قلعی کھول دی۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سی ایم ایچ پشاور کا دورہ، شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج حملے میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی عیادت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے زخمی جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کی بہادری کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے، جوانوں کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی۔ گورنر خیبر پختونخوا کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ، باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت، زیر علاج زخمیوں سے فردن ملاقات، دھماکے کے زخمیوں کے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ فیصل کریم کنڈی کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محرم الحرام کے دوران جلوسوں کی مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ محرم الحرام سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف اجلاس کیے۔ تمام علماء کرام امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کریں۔ سندھ میں 21 لاکھ نئے گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ عشرہ محرم الحرام کے دوران امن و بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پنجاب کابینہ کے اراکین فیلڈ میں متحرک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین حافظ آباد پہنچ گئے۔ ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ سیکیورٹی انتظامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ لوک گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے۔ پنجابی گائیکی کو مخصوص انداز دینے والے گلوکار عالم لوہار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ مخصوص لباس اور چمٹا ان کی پہچان بنا۔ عالم لوہار نے مشہور لوک داستانیں ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ اور سیف الملوک کو گلوکاری کے ذریعے منفرد انداز میں پیش کیا۔ عالم لوہار کے معروف گیت جگنی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش۔ آئندہ 2 سے 3 روز مزید بارشوں کا امکان۔ مانسون کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، پوٹھوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا میں مزید موسلا دھار بارشیں متوقع۔ مانسون بارشوں کے دوسرے سپیل کا الرٹ جاری۔ 5 سے 10 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔